السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ ناظرین، رمضان کی آمد ہے اور ہر سال جب رمضان آتا ہے انرجی شارٹیجز کا ایشو طول پکڑتا چلا جاتا ہے، خاص طور پہ انرجی گرڈ کے اندر وافر مقدار ہونے کے باوجود عوام کو، صارفین کو ایک تو الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھتی ہوئی ملتی ہیں اور دوسرا اویلیبلٹی بھی مشکلات سے دوچار ہوتی ہے۔ ان تمام تر ایشوز پہ آج ہم نے بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ بلائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کی اکنامک انڈیکیٹرز پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو ویری پاورفل کا ہمارے پاس آج موجود ہے پینل جس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو پاور سیکٹر، پاکستان خاص طور پہ کراچی کے اندر پاور سپلائی کے ایشوز، رمضان میں کیا اقدامات گورنمنٹ نے کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے، اس کے اوپر سیکنڈلی جو اکنامک انڈیکیٹرز آ رہے ہیں جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے ریسنٹ نمبرز ریلیز ہوئے ہیں، ریزروز کے جو نمبرز آ رہے ہیں، یورو بانڈز کی جو ایشو ہوا ہے، اس کے بعد آپ کی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی جو پوزیشن ہے، اس پہ بہت ہی سے حاصل گفتگو کریں گے۔ میں تعارف کرانا چاہوں گا اپنے پینل آف گیسٹ کا، میں اپنے رائٹ سے تعارف کراؤں گا مسٹر ظفر سبحانی صاحب جو کہ فارمر چیف ہیں ہفکو کے، ممبر ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اور انرجی پہ گہری نظر رکھتے ہیں، خاص طور پہ سرکولر ڈیٹ اور اس کے بعد آنے والی انرجی چین میں جو ایفیشنسی ہے اس پہ ان کی رائے جانیں گے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام تھینک یو باقر۔ دین وی ہیو ود اس مسٹر عمران رانا صاحب جو کہ ڈائریکٹر کمیونیکیشن ہے کے الیکٹرک سے ان کا تعلق ہے، خاص طور پہ جو کے الیکٹرک میں امپروومنٹس آئی ہیں ایفیشنسی کی، کال سینٹر امپروومنٹس کی، الیکٹریسٹی سپلائی جو ان کو نیشنل گرڈ سے زیادہ مل رہی ہے، اب کیا پلان کر رہے ہیں رمضان میں یہ صارفین کو کس طرح سے سہولت دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ کہتے ہیں ہم ان کو ٹیکنیکلی سینسٹیو مہینے جہاں تھوڑی سی بجلی جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، تو ان سے جانیں گے کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی کے الیکٹرک کی۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی ہیو ود اس نن ادر دین مسٹر اختیار بیگ صاحب جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں، فارمر ایس پی پی ہیں ایف پی سی سی آئی کے۔ انڈسٹریل سیکٹر میں اگر کوئی نام ہے پاکستان میں تو ہی ٹاپ دیٹ لسٹ، جو کہ خاص طور پہ انڈسٹریل ایشوز پہ ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی ہیو ود اس مسٹر شہباز اسلام صاحب جو کہ اسپورٹس پرسن ہے، ایس ایس جی سی کے۔ ایس ایس جی سی گزشتہ 4-5 سال سے کافی عطاب کا شکار تھا، اس میں اوور ہالنگ ہو رہی ہے، یو ایف جی یا ان اکاؤنٹڈ فار گیس کے مسئلے تھے وہ کافی امپروو ہونے کی کوشش کر رہی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کافی ان کی ریویمپنگ کر رہی ہے، یہاں سے گیس سپلائی جو ان کے ریسیویبلس تھے وہ کافی کھڑے ہوئے، اس کے اوپر ایک اپڈیٹ لیں گے، گیس سپلائی کی کیا ریسنٹ ایشوز ہیں اس پہ جانیں گے ان کی رائے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ بٹ بفور وی موو آن ٹو دا پاور سیکٹر، کچھ لیٹسٹ اکنامک کے نمبر ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ اگر ہماری پروڈکشن ٹیم آپ کو سب سے پہلے نمبرز کو دکھائے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جو ریسنٹ ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق $2.5 بلین یورو بانڈ کے آپ کے اکاؤنٹس میں آ چکے ہیں اور فارن ایکسچینج ریزروز $16 بلین سے ابو چلے گئے ہیں۔ تو اگر آپ کوانٹیٹیو ٹرم میں دیکھیں، بیکاز جمعرات کو ایک ریلیز جاری کرتا ہے اسٹیٹ بینک جس میں یہ فگرز ریفلیکٹڈ نہیں تھے، تو اگر 20.6 یا 20.8 کے آپ کے ریزروز ہیں تو اس کو آپ $2 ارب اور بڑھا دیجئے تو اراؤنڈ 22 سے ابو یہ ریزروز آپ کے جا چکے ہیں، جو کہ ایک ہسٹورک ہائی نمبر ہے جولائی 2017 کے بعد۔ سو دیٹس اگین اے ویری امپورٹنٹ فگر جو آپ کے فورن کرنسی کے جو آپ کے ڈپازٹس ہیں ان کو بڑھاتا ہے، آپ کی روپی کو اسٹرینتھن کرتا ہے، دیٹ از اگین آپ کا جو امپورٹ کور ہے اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے جو تین سے بڑھ کے 4 مہینوں پہ جا پہنچا ہے اب۔ سو ابھی دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو آپ کو دیکھنی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کی طرف نظر ڈالیں تو ویل ہیو، اگر ہم ناظرین کو دیکھ سکیں تو جی ڈی پی گروتھ کے نمبرز آئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، تو آئی ایم ایف اسٹل بلیوز دیٹ اکانومی آپ کی گرو کرے گی، 2021 میں بھی اچھے ریٹ پہ گرو کرے گی، 2022 میں بھی اچھے ریٹ پہ گرو کرے گی، کنٹینیوسلی یہ جو آپ کا جو گروتھ مومنٹم ہے 2022 میں وہ ہوگا 4% کا۔ سو اگین اے کنزرویٹو فگر از ایسٹیمیٹنگ 4%۔ مائنڈ یو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ 3% تک آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ اس مالی سال میں رہے گی، تو اس ملٹیپل پہ اگر وہی گروتھ ریٹ لگا دیا جائے تو 5 سے 6% آتا ہے، جبکہ آئی ایم ایف کنزرویٹو فگرز بھی دے رہا ہے آپ کو نیکسٹ ایئر کے، وہ 4% کے دے رہا ہے۔ سو یو کین اسٹل ہوور اراؤنڈ بٹوین 4 to 6% نیکسٹ ایئر، گیون کہ آپ کا جو اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے۔ اگر مزید آپ کو ناظرین کو فگر دکھائیں ایم ایف کی، سو اگر آپ اوور آل فگر دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے فگرز دیکھیں، ان امپلائمنٹ اگین انہی ریٹس پہ ہوور کرے گی، ان امپلائمنٹ میں اگین 5% تک اس سال رہ جائے گی، اور پھر کمپیئر کر رہے ہیں اگر پچھلے سال میں تو 4.5% تھی، تو ان امپلائمنٹ تھوڑی سی بڑی ہے، بٹ اس کے اگلے سال یہ انہی لیولس پہ ہوور کرے گی۔ تو ان امپلائمنٹ از دا بگ نمبر جس کو ان کو بہتری کرنی ہوگی یہاں پہ گورنمنٹ کو، بیکاز یہ تمام تر ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی فگرز ہیں، یہ ریفلیکٹ کرنی چاہیے ان امپلائمنٹ کم ہونے میں۔ سو اگین اف یو کین لک ایٹ دا لاسٹ فگر دیٹ وی ہیو، اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کیا رہے گی پاکستان کی اور کیا رہی ہے
اگر اس کے بعد والی فگر ہم سے رن کریں پروڈکشن ٹیم تو ہم یہ جانیں گے کہ کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی پاکستان کی جو بلومبرگ کے مطابق پچھلے 2 کوارٹر ہیں، یہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 25 کوارٹرز کے اندر تو بہت بہتر کوارٹر گئے ہیں. تو لسٹڈ کمپنیز کنزیکٹولی 2 کوارٹرز میں اچھے منافع کما رہی ہیں. یہ سیمپل لیا گیا ہے KSE 100 انڈیکس کی کمپنیز تھی جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن وائز سب سے بڑی کمپنیز ہے پاکستان میں، اور کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کا پبلک ڈیٹا کا ایک ریفلیکشن ہے. سو دا کوشچن نمبر 1، پہلے ہم اوور آل فگرز دیکھ لیتے ہیں، دین ویل موو آن ٹو دا پاور. یور فیڈ بیک آن دس سر. اچھا اگر پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکانومی پرفارمنس کو ایک ذہن میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کووڈ میں ہم ہیں جی نکلے نہیں ہیں، تو جو بھی ہم بات کریں گے ذہن میں یہ رہے کہ کووڈ کا جو بڑھ گیا ہے حصہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ امپیکٹڈ ہے، پر اس کے باوجود پاکستان اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ون آف دوز فیو کنٹریز جس نے باؤنس بیک کیا ہے. ہماری انڈسٹری ورچولی نارمل ہو گئی. ہم نے فیوچرز کے آرڈر 5-6 مہینے کے لیے لیے. ہماری ایکسپورٹس میں انکریز ہوا ہے 7% کا. مارچ میں ریکارڈ ایکسپورٹ 2.2 بلین کی ہوئی ہے. ہماری ریمیٹنسز ماشاءاللہ جو ایوریج 9 مہینے میں $19 بلین تک ہم پہنچ گئے. آئی ایم ایکسپیکٹنگ $26 بلین کی ٹوٹل ایکسپورٹ فسکل ایئر کے آخر تک ہو جائے گی. ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو 5% کا اس میں گروتھ آیا. لارج اسکیل میں جو سیکٹرز بولش ہیں اس میں آٹو موبائل سیکٹر ہے، سیمنٹ سیکٹر 20% گروتھ. جسٹ امیجن ہر ایک سیمنٹ مل از گوئنگ فار ایکسپینشن. وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں کنسٹرکشن سیکٹر بہت اچھا جا رہا ہے، آٹو موبائل بہت اچھا جا رہا ہے، سیمنٹ سیکٹر بہت اچھا جا رہا ہے، اینڈ ٹیکسٹائل سیکٹر ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات اس پہ بھی ہم جلدی سے بات کریں گے، لیکن پہلے میں کچھ اور سیکٹر اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں آپ کہ 27,000 سے اس نے چڑھ کے وہ 45,000 پہ پہنچ گیا ہے. ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے. ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے 3,380 مارچ میں تو ریکارڈ تو رہا. ڈاکٹر اشفاق میں سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ کر آتے ہیں، ہی از اے میجک مین، بٹ ریزلٹس آر دیئر. کورونا میں کووڈ میں میں سوچ رہا تھا ریونیو شارٹ فال ہوگا، بٹ اٹ از ادر وے اراؤنڈ. سو چیزیں اچھی جا رہی ہیں. برنگ دا نمبر، اور گروتھ ہی کی وجہ سے اب IMF 1.5 کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک 2% کہہ رہے ہیں، ہم 3% کہہ رہے ہیں، اور آگے کے لیے 4 اور 5 کی بات کر رہے ہیں. آپ 6 کہہ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کی بات پوری ہو. بٹ میرا کہنے کا ہے کہ یہ چیزیں دیکھنا یہ ہے کہ کیوں ہوئی تاکہ ہم اس کو ریٹین کریں. اسی پوائنٹ میں آپ کو روکوں گا. زبانی صاحب آپ کا فیڈ بیک لیں آن دس ٹاک اینڈ آن دی نمبرز. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ کے بیگ صاحب سے کہ انڈیکیٹرز جتنے بھی ہیں جو امپورٹنٹ کی انڈیکیٹرز ہیں، ریمیٹنسز ہیں، ایکسپورٹ ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے آپ کا، یہ تمام کے تمام امپروو ہو رہی ہے. ریکارڈ پروڈکشن سیمنٹ کی تقریباً 8-10 ملوں نے ایکسپینشن کے لیے کیا. جب ایکسپینشن کرتے ہیں تو پہیا 2 سے چلتا ہے، جب پہیا چلتا ہے لوگوں کے جابز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تمام چیزیں انڈیکیٹرز ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہماری 220 ملین کی پاپولیشن ہے، وہ ابھی بیکاز آف انفلیشن ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ، میں ہمیشہ جب بھی اس فورم پہ آتا ہوں ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ ابھی تک کا جو ہے اس میں ٹائم بہت لگ رہا ہے. غریب کو کچھ نہیں، ریمیٹنس اگر ریمیٹنس بڑھ رہی ہے سو واٹ، اگر ریزرو بڑھے سو واٹ. تو ریئل ڈسپوزیبل انکم ڈاؤن ایفیکٹ جب ہو، جب غریب کو جو ہے آپ کی اچھی تعلیم ملے، اچھی آپ کی جو ہے ہیلتھ کیئر ملے، وہ اور پھر مہنگائی. اب یہ مہنگائی جو ہے نا، مطلب سب تعریفیں اچھی ہیں، اینڈ جو بیگ صاحب نے کہا سسٹینیبلٹی، سارا زور یہ ہوتا ہے کہ ہم 2-3 سال ہمارے اچھے چلتے ہیں، ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں اور پھر 2 قدم پیچھے آتے ہیں، پھر ہمیں وہ 1 قدم پیچھے کور کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیلنجز اپنی جگہ پر ہے. اللہ کرے کہ جو ہے عمران خان کی حکومت کا یہ اب آخری 2 سال کے قریب رہ گئے ہیں، 2 سال کافی ٹف تھے سارے، بٹ اب ہم اسٹرکچرل چینجز کی طرف اللہ کرے ہم جائیں تاکہ ہم ریپ کر سکیں بینیفٹ باقی 2 سال. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، اسٹرکچرل چینجز ناظرین اکانومی میں جب تک نہیں آئیں گی یہ نمبرز آپ کو شارٹ ٹرم کوارٹرلی گروتھ نمبرز ہی دکھیں گے، یہ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی ان کی برقرار نہیں رہے گی. جب بھی ہم اسٹرکچرل چینجز کی بات کرتے ہیں تو پاور سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ پچھلے 30 سے 40 سال سے اسٹرکچرل چینجز کا محتاج رہا ہے، اور ہر حکومت گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ اس میں چینجز لائی جائیں. کمپلیکس سیکٹر ہے، پوری سپلائی چین ڈسٹرپٹ ہوئی ہے. خاص طور پہ رمضان کے وقت یہ سیکٹرز کے بارے میں کافی کہا جاتا ہے، پھر وہ لنک ہو جاتا ہے، ایک انٹرمنگل ایشو ہو جاتا ہے کہ پاور سپلائیز کیوں نہیں آ رہی، اتنی بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے. سب سے پہلے اس ایشو کو اٹھائیں گے کیونکہ آج کا ایک مین ٹاپک ہے یہ. سب سے پہلے ہم جائیں گے
عمران رانا صاحب کی طرف. عمران صاحب ہمیں یہ بتائیے, پہلے تو عوام کو بتائیے کراچی کی اسپیسیفکلی کہ پاور مینجمنٹ اس رمضان کس طرح کی ہے کہ الیکٹرک میں, پلیز. تھینک یو ویری مچ باقر, سب سے پہلے مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. میرے خیال میں آپ نے جو اسٹارٹ لیا اٹ از سچ امیزنگ اسٹارٹ. آپ نے ایک ایکو سسٹم کی بات کی ہے کہ جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہیں ان کو ایک ایکو سسٹم میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے, وہ کے الیکٹرک ہو یا SSGC ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو, ان کو اس سسٹم میں رہ کے آپریٹ کرنا ہوتا ہے. اور جو اسٹرکچرل ریفارمز جو ہو رہی ہیں اس کے باعث جو ہے اوور آل جو کیپیسٹی ہے ہم نے دیکھا کہ سینٹر میں وہ بڑی ہے. میں صرف کے الیکٹرک کے حوالے سے اگر بات کروں تو اگر میں اس ٹاپک پہ کوئکلی آ جاؤں, ہم نے بہت محنت کی اور بہت کام کیا اس سلسلے میں. اور جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ KDA جام شروع کی ایک جو پائپ لائن ہے اس کے بارے میں منسٹری نے جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 450 میگا واٹ جو ہے کراچی کے جو گرڈ ہے اس کو ایڈیشنل مل جائے گا انشاءاللہ. اس کے بارے میں اپروولس وغیرہ سب کچھ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ سون وہ ایڈ ہو جائے گا. تو رمضان کے حوالے سے ویری سون بفور انشاءاللہ ٹھیک ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد آ جائے. ہماری جو کیپیبلٹی ہے ٹو ڈرا ایڈیشنل پاور فار NTDC فرام NTDC کے جو نیٹ ورک ہے وہاں سے وہ بڑھ کے انشاءاللہ 1100 میگا واٹ تک چلی جائے گی. جو یہ ایڈیشن جب آئے گا کراچی کے گرڈ کے اندر, اور اس کے علاوہ ہمارا رمضان کے بعد کی بھی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس ایک اپنا پاور پلانٹ ہے 900 میگا واٹ کا RLNG بیس پاور پلانٹ جو ہے وہ اس وقت فاسٹ ٹریک کے اوپر تکمیل کے مراحل میں گزر رہا ہے. پہلا یونٹ جو ہے انشاءاللہ ویری سون انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ پیک سمر سے پہلے ہمارے سسٹم میں ایڈ ہو جائے. اس کے علاوہ رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو شارٹ فال ہے رمضان کے اندر اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ ابھی when you are entering the رمضان. دیکھیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے جو ڈیٹا وغیرہ سبمٹ کیا ہے اس کے حوالے سے ہماری پوری کوشش ہے کہ جو سحر اور افطار کے ٹائم جو ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ یا بجلی کا تعطل نہ آئے. چھوٹے موٹے لوکل فالٹس آ سکتے ہیں, کہیں پہ ہماری ٹیمز آن گراؤنڈ ہوتی ہیں ہر وقت. ہمارا سسٹم 118 آپ نے جیسے ذکر کیا شروع میں, آپ نے اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ ایکسیسیبل ہیں. کہیں پہ کوئی پرابلم آئے گی ہم آن گراؤنڈ انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے اس کو ریزالو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایکچولی کلیئرفائنگ کہ یہ جو سپلائی ڈیمانڈ کا شارٹ فال ہے کچھ پیک ٹائمنگز میں آ سکتا ہے, دیٹ ڈز ناٹ مین 100% سپلائی بٹ وی کین مینیج اٹ. وی کین مینیج, وی ان پوزیشن کہ اس کو ایک ایمیکیبلی مینیج کر سکتے ہیں. اس میں صرف ایک میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا نقطہ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اس کے اندر جو ایک نیشنل پاور پالیسی کے تحت جو ایک ہمیں پاور کا مینیج کرنا ہوتا ہے شارٹ فال کے حساب سے, جو لوڈ شیڈ کرنا ہوتا ہے وہ جیسے پورے کنٹری میں ہوگا وہ کراچی میں بھی ہوگا, لیکن جو لمٹس اس کی ہیں اسی کے اندر رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو اس پورے پیریڈ میں سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ناظرین ہائی لائٹ کیا. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے 100% الیکٹریسٹی آپ کو رمضان میں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرک نے ایڈیشنل سپلائی انکریز کی ہے اور دے آر مسٹرنگ اپ ادر ریسورسز ایز ویل تاکہ وہ پاور گریڈ میں اس پیک مہینے کے اندر آپ کو کوشش کریں کہ 100% کے قریب آ سکیں, بٹ لوڈ مینجمنٹ جاری رہ سکتی ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. بٹ ایک اور بھی ایسپیکٹ آپ کو دیکھنا ہے بیکاز آئی ہیو آلسو ایکسپیرینس دیٹ کہ ان کا کال سینٹر سپورٹ بہت امپروو ہوا ہے بیکاز یوٹیلیٹیز کے لیے خاص طور پہ اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر اگر آپ کا کال سینٹر سپورٹ اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت پرابلم ہو سکتی ہے. سو اس پہ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کریے, دین آئی موو ٹو SSGC پلیز. دیکھیں باقی جو کال سینٹر ہے ہمارا نو ڈاؤٹ اٹس اسٹیٹ آف دی آرٹ کال سینٹر. وی آر ون آف دوز یوٹیلیٹیز جو پرابلی سب سے زیادہ ایکسیسیبل ہیں. آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ ٹیگ کرتے ہیں, ہم وہاں سے اپنی کمپلینٹس لیتے ہیں, ہماری ٹیمز امیڈیٹلی ایکٹیو ہوتی ہیں اور جہاں پہ پرابلم آتا ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگین یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ کسی ایک جگہ پہ چونکہ کراچی میں مسائل رہتے ہیں, ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہاں پہ جگہ کا جو ایکسیس ہے جہاں پہ پرابلم آیا ہے وہاں اگر ان مسائل کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو جہاں پہ کسی علاقے میں فالٹ آیا اس کو درست کریں. اور یہی خوشخبری جو آپ نے سنائی میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ رمضان میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ سحر اور افطار کی جو ٹائمنگ ہے اس میں کسی قسم کا جو ہے تعطل نہ آئے بجلی کی سپلائی کے اندر. ٹھیک ہے, ہم نے اسی میں جسٹ میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے ابھی ایک پریس کانفرنس بھی ایک چھوٹا سا پریس انٹریکشن کی جس میں ہم نے یہ اناؤنس کیا کہ پورے رمضان میں انشاءاللہ مینٹیننس شٹ ڈاؤن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, مینٹیننس شٹ ڈاؤن جو ہوتے ہیں اس میں آرام سے آپ 7 سے 8 گھنٹے کبھی 9 گھنٹے تک بجلی بند رہ سکتی ہے بیکاز دس از امپورٹنٹ اور کرنا پڑتا ہے, لیکن پورے رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ نہیں ہوگا. پلس عید کو اگر شامل کر لیں تو تمام ریزیڈینشیل کسٹمرز کو انشاءاللہ عید پہ پوری کوشش ہے کہ 100% بجلی ملے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ یہ سب چیزیں ہوں اینڈ ویری ایمبیشیس پلان. اور دیکھیں ہر ادارے میں امپروومنٹ ناظرین آتی ہے. کے الیکٹرک 15 سال پہلے کا کے الیکٹرک اور آج کا کے الیکٹرک بہت ڈفرنٹ ہے.
So when you enter the office, you see a different breed of people that are working there. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا یوٹیلیٹیز کے ساتھ آپ کو کوآپریٹ کریں اس خاص طور پہ ایک پیک ٹائم میں. when you talk about utilities, SSGC اور گیس کا ایک بڑا مسئلہ ہے سر. آپ گیس کی کیا صورتحال ہے, گیس سپلائی کی کیا صورتحال ہے, ریسیویبلس کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ اب تو خیر وہ پیک ٹائم سردیوں کا کم ہو گیا, آئی ایم شیور چیزیں بہتر ہوں گی. پلیز سر. تھینک یو کالنگ اس. بیسکلی دیکھیے پیک ٹائم تو ختم ہو گیا ہے, ہم پورے سال پھنسے رہتے ہیں. ہم سردیوں میں ڈومیسٹک کے لیے پھنسے رہتے ہیں اور ونٹرز میں ہم کے الیکٹرک کے لیے پھنسے رہتے ہیں. سو پرائمرلی ہمیں ہماری سچویشن اس وقت کچھ ریسیویبل دینے تھے آپ کے, دے دیے. میں آ جاتا ہوں, وہاں پہ بھی آ جاتا ہوں. دیکھیے بیسکلی ہماری سپلائی اس وقت کوئی 1200 MMCF اس وقت گیس آ رہی ہے, وچ از فیئر انف, جو ہم بیسکلی کوئی انڈسٹری کو بھی دے رہے ہیں صحیح, اور ڈومیسٹک کو بھی ہم اپنے 1200 MMCF دی ایسی کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گیس کی جو انڈیجیس گیس ہے وہ ہر سال ڈپلیٹ ہو رہا ہے. صحیح ہے. سو کوئی 8 to 10% کم ہوتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. ڈیمانڈ کتنی ہے اگر آپ آج کے فگر بتائیں؟ دیکھیے وہ ایک شارٹ فال ہے. شارٹ فال تو ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ CNG سیکٹر میں بھی ہم ہالیڈیز کرتے ہیں, انڈسٹری میں بھی ہالیڈیز کرتے ہیں, بٹ ہم مینج کر رہے ہیں, بٹ دیٹ از مینیجیبل شارٹ فال. ٹھیک ہے. سو انڈیجینس گیس ہر سال کوئی 8 to 10% کم ہو رہی ہے, اور دوسری طرف ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے. ابھی آپ نے پریامبل میں کہا کہ اکانومی انڈیکیٹرز امپروو ہو رہے ہیں, انرجی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, تو اس میں آف کورس انرجی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, اور اس میں آف کورس کے الیکٹرک اور SSGC اپنا رول پلے کر رہے ہیں, تبھی وہ پاسبل ہو رہا ہے. سو کنڈیشنز آر بیٹر. جیسے آپ نے رمضان کی بات کی, رمضان میں تو ظاہر سی بات ہے الیکٹریسٹی تو اپنی جگہ ہے, لیکن گیس تو زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس وقت, اور وی ہیو میڈ شیور کہ جو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ پورے دن چونکہ گیس استعمال نہیں ہوتا ہے, اور صرف مغرب کے بعد سے وہ سحری تک استعمال ہوتا ہے, تو ہمارے پاس ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں, اور اس وقت انڈسٹری بند ہوتی ہے, صبح انڈسٹری کھلی ہوتی ہے. سو رمضان وی فیل کہ ایز فار ایز گیس از کنسرن اٹ ول بی پرفیکٹ. Coming back to your question, which is your receivable part. دیکھیے ہمارے ریسیویبلز میں آف کورس سب سے بڑا ریسیویبل کے الیکٹرک اٹ سیلف ہے, بٹ when are you expected to get that back? نہیں, الحمدللہ دے آر ویری پازیٹیو, اس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے یہ اب سے کہ الیکٹرک کا ایشو, کہ الیکٹرک اور SSGC کا ایشو نہیں رہا ہے, یہ اب نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی 0.6% آف دا GDP اب پورا آپ کا ایک بیک لاگ بن گیا ہے اوور آل دونوں SNGPL اور SSGC کے. اگر اگریڈ, لیکن اس میں اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ دا فیڈرل گورنمنٹ with NTDC, with K Electric, with SSGC ہم کسی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ we would come to a certain agreement, جس کی وجہ سے ایک دیکھیں there is a dispute. وہ کہتے ہیں ایک certain amount of money, K Electric کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں certain amount of money, لیکن it has to come somewhere. ٹھیک ہے. Because وہ LPS لگتا جا رہا ہے, وہ پیسہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کی اسٹیٹمنٹس بھی فائل نہیں ہو رہی ہیں, اس میں آپ ایکسٹینشنز بھی لیتے ہیں. Exactly. So SCP سے, تو ایک بڑا ڈیفیکلٹ سینیریو. So we are in a very difficult situation as far as it's, for us the amount is big. But again, good thing is that the federal government is seriously pursuing this, and we feel that we would come to a certain solution. And once we come to a solution, ہمارے ایک certain, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ سارا پیسہ ہمیں فوراً دے دیں, ایک certain amount agree ہو جائے, and then we are willing for staggered ہو جائے ایک certain period we are going to. اسی پہ آؤں گا, ظفر صاحب مسئلہ کیا ہے ان کا, بتائیے نا ذرا. آئی تھنک کہ جو کے 2016 سے ان کے نئے جو آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں وہ آئے, اینڈ ویری انفارچونیٹلی کہ نواز شریف گورنمنٹ کا وہ پیریڈ گزر گیا آپ کا, اس گورنمنٹ کو بھی تقریباً 2.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں, اور میں بینگ پارٹ آف پارٹیشن کمیشن آئی ایم فلی اویئر اباؤٹ واٹ ایور تھنگز آر گوئنگ, اینڈ لاسٹ 2 مہینے میں تو اتنا ہم قریب آ گئے ہیں کہ میرا اپنا یہ ویو تھا کہ 2 ہفتے کے اندر ریزالومنٹ ہو, بٹ انفارچونیٹلی سم اسٹیٹمنٹ کیم اینڈ دین obviously things are there. بٹ فار کراچی جیسے سٹی کے لیے, اگر کراچی میں یہ 2016 میں اگر یہ شنگھائی کا ریزالومنٹ ہو جاتا تو کراچی کی یہ حال نہیں ہوتی, بیکاز کوئی انفارچونیٹلی انہوں نے ایکسپینشن کر نہیں پائے 4 سال کے اندر, اور اب جو ہے یہ ماشاءاللہ لاسٹ 6 مہینے میں ان کے پاس آ جائے گا, تو کراچی میں ایشوز نہیں آتے آپ کے. بٹ آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ تھنک آن اے نیشنل بیسس, اینڈ
mean, city like Karachi with 25 million people, I mean, they need to resolve this issue at the earliest. Issues हैं, स्टील मिल के साथ एक लंबा इशू है जो प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, वो भी एक इशू जो है इस वक्त ECC में रिजॉल्वमेंट हो रहा है. ये सारे इश्यूज जो हैं, I mean, we can't just एक हम ऑस्ट्रिच अप्रोच दे सकते नहीं है. हमें अप फ्रंट देखना है. फेयर एंड इक्विटेबल का वर्ड बार बार अखबारों में आ रहा है इसके अंदर, एंड आई हैव रेड ऑल दोस थिंग व्हिच इज देयर. हमें इन चीजों में जितना हम देर करेंगे आपके, अब देखिए 94 के अंदर कोयले की बात हो रही थी, बेनजीर गवर्नमेंट थी एंड वी वर अबाउट टू फाइनलाइज दिस थिंग, वो नहीं हुआ और 2015 में आया. ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मुल्क को बर्बाद कर दिया है ना आपका. ये जो टैरिफ आपका हुआ कि आप जो है फर्नेस ऑयल के ऊपर जो है वो तकरीबन हम 41% पे आ गए थे ओवरऑल एनर्जी बास्केट में. 41% फर्नेस ऑयल का था, जबकि हमारे पास जो है कोयला का था, आपका लोकल कोयला था, हाइडल का था, कालाबाग डैम. आई मीन these are things you need to improve the potential. So all those things with whichever party is there, political party, they should have a will कि इकोनॉमी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, मुल्क की बका के बारे में सोचें. आई थिंक बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया. मिर्जा साहब, गैस का बड़ा मसला है और फिर अब कीमतें भी सुनने में आ रहा है कि बढ़ जाएंगी इनके रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए. एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह देख रहा है, बिकॉज 2-3 डेवलपमेंट्स होने ही वाली हैं कुछ. देखें, एप्टमा ने और मैंने भी इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मिले थे तो हमने रीजनल कंपैरिजन करके उन्हें टैरिफ दिया था $7.5 MMBTU गैस और 6.5 सेंट जो है वो बिजली की कीमत, कि ये एक वेटेड एवरेज है रीजनल कंट्रीज में एनर्जी का. ठीक है, आप हमें ये दें, इससे ज्यादा में हम बारे में नहीं आ रहा है और यही वजह एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही थी. ठीक है, और उन्होंने हिम्मत करके जून तक 2021 तक दे दिया और उससे ही पहले नतीजा आने लगा. जो इससे प्रोग्राम के बाद आपने भी स्लाइडें बड़ी क्लियर दिखाई, हमने भी अच्छी फिगरें शेयर करी. ये वजह उसकी यही थी कि बिजली और गैस के जो टैरिफ थे जून 2021 तक वो मिल गए जो रीजन में है, जो कॉम्पिटेटिव हैं, जो हमारी मुकाबलती ताकत को मेंटेन करते हैं. एक चीज, लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक चीज वो ये कि हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी जो ECC ने अप्रूव करके गवर्नमेंट में दी थी वो रोक ली है. और उसका ये क्लॉज जिसमें गैस और बिजली की कीमतें हैं उस पर सवालिया निशान लगा के सबकी अपना इफ एंड बात. मैं आज ये बात प्राइम मिनिस्टर से आपके प्रोग्राम पे तवज्जो से जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर ये जो रेट आपने हमें दिया है जून 2021 तक, जिसके नताइज भी सामने आ गए, लिटमस टेस्ट ठग से आता है, वो लिटमस टेस्ट में नताइज आ गए. अगर नहीं किया और IMF के प्रेशर में या किसी और चीज में, अगर आपने टेक्सटाइल पॉलिसी में जो 3 साल की होती है 5 साल की होती है उसमें नहीं आया तो आपकी एक्सपोर्ट दोबारा गिर जाएंगी. एक बात. सही है. दूसरी चीज जो अच्छी हुई जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है वो FBR रिफॉर्म से उन्होंने एक फास्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है और फास्टर सिस्टम से उन्होंने 177 बिलियन का रिफंड दिया है 1 साल के अंदर, जबकि गुज़िश्ता साल जो है वो उसके मुकाबले में 30% रिफंड का प्रोसेस बहुत. तो वो रिफंड से हमारा कैश फ्लो इम्प्रूव हुआ है. ठीक है, वो नहीं तो क्या हो रहा था पहले 4 साल हमारे रिफंड चोक हो जाते थे. हमारे पास सिर्फ 2 चॉइस होती थी, एक हम बैंक से एडिशनल बारो करें एडिशनल कॉस्ट पे, सही, जो हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता. दूसरा हम श्रिंक कर, ठीक है, 80% ने श्रिंक की अपनी एक्टिविटीज और एक्सपोर्ट वो आपकी गिरती चली गई. लिहाजा अब हम ट्रैक पर आए हैं तो FBR के रिफॉर्म से भी हमें सपोर्ट मिल रही है. हमारे सेल टैक्स रिफंड है, उसमें भी अनोमली जैसे कमर्शियल एक्सपोर्टर की वो कहते हैं 12% रिफंड होगा 17 में से. और भाई 5% जो गरीब छोटा है, छोटे छोटे एक्सपोर्टर होते हैं, आप रोकेंगे तो 4 महीने में करोड़ों रुपए बन जाएंगे उसके. उसका फिर वही वर्किंग SMEs के लिए वो अमेंडमेंट कर रहे हैं. रात को मेरी बात हुई थी अपना डॉक्टर अशफाक जो मेंबर इनलैंड रेवेन्यू है, वेरी जीनियस पर्सन, कर रहे हैं. लेकिन आप ध्यान में ये रखें कि चीजें जो अच्छी हुई हैं झांक के देखें इसके पीछे क्या रैशनल्स हैं और उन रैशनल्स को आप कंटिन्यू करें. अगर वो हटा लेते हैं तो ये कोलैप्स होगा. सही. आई थिंक इसी को प्लीज ये तीनों स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं. जो गवर्नमेंट का ये आया था कि जो कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट हैं स्पेशली टेक्सटाइल के, उनकी एफिशिएंसीज बिटवीन 25 and 35% आती है. 2 RLNG प्रोजेक्ट 3 लगे हुए प्रोजेक्ट जिसके 60% है और KE का जो ये प्रोजेक्ट है वो भी अराउंड 60% है आपका. और हमारे पास वाफिर मिकदार में बिजली है. अभी हमारे पास 38,000 की कैपेसिटी है और नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर तकरीबन 5,000 मेगावाट है. और हमारी कैपेसिटी पेमेंट जो इस साल
900 बिलियन बनेगी। 250 बिलियन से हम 2017 में 250 बिलियन थे, हम 900 पे हैं और 2023 में 1500 आएगा। इज अ गोइंग कंसर्न फॉर द कंट्री, इज अ गोइंग कंसर्न फॉर द कंट्री। तो हमारे यहाँ पूरा सवाल कर दूं, हमारा जो अगर ये इसको कम करना है तो जब तक का ये पूरा इस्तेमाल ना हो, पूरा इस्तेमाल ना हो, तो केई का मैं हमारे जो मेरे जो मोहल्ले के लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिग एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूं कि भाई आपको इशू क्या है आपका, कि आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं केई का, अब तो केई का अवेलेबल है। तो उनका एक तो कॉस्ट की बात आती है कि उनकी कॉस्ट बिजली की जो है वो अभी कम आती है, और दूसरी वो एक आप कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी जर्क्स आते हैं और इतनी सोफिस्टिकेटेड आपके जो है लगे हुए होते हैं, कार्ड लगे हुए होते हैं, जो अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अभी ये जो इसकी बात है, ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं आपके गैस के लिए बड़ा जरूरी है कि आप 28% एफिशिएंसी पे जाएं या 60% पे जाएं, और ये जो एक्सेस बिजली पड़ी है कि कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कंट्री के लिए होना चाहिए, वरना कंट्री को बहुत नुकसान। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि इसमें जरा सा मैं ऐड कर दूं कि 2012 की पॉलिसीज में बाद में अमेंडमेंट कराई गई, जो रुपये में प्रॉफिट था उसको डॉलर में लिया गया, कैपेसिटी सरचार्ज लेते गए। ये जो फिगर दे रहे हैं माइंड बॉगलिंग, ये कैसे आई है? ये मैनिपुलेशन अभी ओरिजिनल एग्रीमेंट जो IPP के थे 2007 के, अल्लाह का शुक्र इस गवर्नमेंट का, मुझसे पूछेंगे क्या क्रेडिट सबसे बड़े दोगे तुम, मैं दूंगा रिवाइज IPP एग्रीमेंट जो उन्होंने की एमिकेबली, सही है, कोर्ट कचहरी से नहीं, एमिकेबली टेबल पे बैठ के। दे रियलाइज कि यहाँ पे 17% के बजाय हमारा 50% प्रॉफिट है, विच द नेशन कैन अफोर्ड टू गेट, वी इंडस्ट्रीज कैन नॉट अफोर्ड दैट टैरिफ जो 23 रुपए और 27 रुपए और 26 रुपए की बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो अभी तक डरे हुए हैं कि जी नैब इसको मानता नहीं मानता, नैब से क्लैरिफिकेशन, वो भाई ये तो कम हो रहा है आपको, ठीक है। तो IPP रिवाइज एग्रीमेंट विल बी इन ब्लेसिंग, और उससे आपके टैरिफ में सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा। प्लस वेटेड एवरेज को चेंज करें, हाइड्रो में और कोयले में 70 साल से काला सोना जमीन के नीचे बाहर नहीं आने दिया। शेल ने, PSO ने, टोटल ने, ये कंपनियों ने अंदर ही इन्होंने दिया काले सोने को। अब जाके जैसे अभी सुभान साहब ने कहा, इसमें भी दो राय पाई जाती है कि एक पर्सपेक्टिव है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का कि आपने इसको नैब में भेजना था, बिकॉज उसमें जो 1000 अरब के करीब जो अमाउंट था वो तो ओवर चार्ज या ओवर बिलिंग था, जिसमें प्रॉपर तौर पे रिपोर्ट भी पेश की गई थी कि आपको इसको अकाउंट करना है, ये जो आपसे बिल ले रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट्स में। इसमें चाइना की भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, CPEC के इसमें प्लांट हैं, ये एग्री हुआ था, इसको एमिकेबल हैंडल करना है, इसको हमने प्रेशर और मीडिया से दूर रख के करना है। हमारा मकसद तो ये है कि रिवाइज टैरिफ हो जाए ना, ठीक है, आपका हमारा मकसद यही है, और मुल्क को जो एडिशनल लोड रिवाइज हो जाए उसका था, वो तो सब ठीक है, एमिकेबली हो जाए, बट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड नंबर्स। जो है बीइंग आप भी खैर चूंकि मैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन में 8 साल से हूँ और रेगुलरली हैं, लोग बिल्कुल इस वक्त बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नैब कोई काम अनफॉर्चुनेटली करने को है, दे वर अबाउट टू पे, आपका स्टॉक चेन में इम्पैक्ट आया, 1200 पॉइंट उस दिन बढ़ गए आपके DSO के शेयर्स, OGTC के शेयर्स कैसे मिलने वाले हैं। फिर एक नैब का खत आया, फिर नैब ने फिर एक और खत दिया, अब कल परसों ECC की मीटिंग आप नैब जाने को कह रहे हैं? नहीं, मैं नैब जाने को नहीं बोला, मैं आपसे बिल्कुल सिंपल पॉइंट, ये जो प्रेजेंटेशन थी ये गवर्नमेंट को पेश की गई थी, प्रॉपर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन थी, जिसमें हर एक पावर प्लांट ने कितना कमाया है और उसके जो कैलकुलेशन में कितना ओवर चार्ज किया। तो वो नहीं रिकवर हो रहे ना। मैं इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, एक बड़ा मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक के जो ग्रिड जी प्लीज, आपने बिल्कुल सही बात करी। और देखिए कैप्टिव पावर पे हम भी ये चाहते हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी है कि कैप्टिव पावर को गैस ना दें, और बट हम अभी भी, और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू एक्चुअली हिट द नेल के, जाहिर सी बात है एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जब वो गैस पे सस्ता पड़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है। लेकिन और हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी इंस्ट्रक्शन आई थी, लेकिन हम अभी भी कैप्टिव पावर को उस वक्त तक क्लोज नहीं कर रहे हैं जब तक उसको के इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं मिल जाए, बिकॉज वी वांट द इंडस्ट्री टू, वो जो कंटिन्यूटी है वो रहे। बट यूर एब्सोल्युटली राइट, ये इनसे पूछेगा लेकिन अभी भी वो गैस वाले अभी भी कस्टमर्स मान नहीं रहे हैं, वो कहते हैं कि एग्जैक्टली। सो आपके नए कनेक्शन बैंड है अभी तक। आज मैं अगर इंडस्ट्री लगाने जाऊं और आपके एप्लीकेशन दूं, देख सकते
चेंज हुआ नहीं कनेक्शन गैस में तो कनेक्शन है। जी, दो तीन चीजें मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा। सबसे पहले तो रिसीवेबल्स की बात है, जो शहबाज साहब ने बड़ा अच्छा एक डिस्कशन किया। आज भी अगर आप बात करें, अगर नेट बेसिस के ऊपर जो हम अगर सब नेट ऑफ कर दें कि गवर्नमेंट से हमने जो पैसे लेने हैं या गवर्नमेंट को देने हैं, तो के इलेक्ट्रिक ने तकरीबन 80 अरब रुपए जो है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इदारों से नेट बेसिस पे आज भी रिसीव करने हैं। सही है। इन रिसीवेबल्स की वजह से कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो स्टेक पे है। सही है। स्टेक पे होने का मतलब ये है कि बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इन लास्ट 7 or 8 years कई दफा कंपनी वेंट इनटू लॉसेस बिकॉज हमने 17 बिलियन के करीब मार्कअप पे किया है। ठीक है, इस इशू की वजह से। तो जैसे शहबाज साहब ने कहा कि यस देयर आर डिस्कशंस गोइंग ऑन और वो बड़े एडवांस लेवल पे हैं और देयर इज अ लाइट टुवर्ड्स एंड ऑफ द टनल और इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो कराची के हक में होगा। कैप्टिव का जहाँ तक डिस्कशन है उसके ऊपर मैं क्विकली आपको अपडेट करता चलूँ कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से पूरा हम 100% फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को। हमने अपने नुमाइंदे जो हैं उनको इंगेज किया है विद ऑल द एसोसिएशंस, हमने हॉट डेस्क कायम किए। उसी वजह से जो इनिशियल हमारी बातचीत हुई है, हम इस काबिल हुए ये जज करने में, गेस करने में कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लोड कितना आएगा, जो कि जुलाई अगस्त तक हमारे पास 100 मेगावाट से 150 मेगावाट के दरमियान जो एक्स्ट्रा लोड जो है हमारे ग्रिड पे आएगा जी। और ये कैसे पूरा होगा, जैसे मैंने बताया कि हमारे प्लांट्स, पावर प्लांट जो है उसका फर्स्ट यूनिट इंशाल्लाह वो आ जाएगा हमारे ग्रिड के अंदर। उसका सेकेंड यूनिट जो है और 450 मेगावाट का वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह आ जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट से हमें एक्स्ट्रा पावर आ रही है। और इसके साथ साथ एक जो की मैसेज मैं देना चाहूँगा कि इस सिस्टम के अंदर हमें इंडस्ट्री से भी कॉपरेशन चाहिए बिकॉज उनको भी नए कनेक्शन की रिक्वेस्ट हमें पुट अप करनी है और उस नए कनेक्शन की रिक्वेस्ट के अंदर जो इनकी तरफ से ऑब्लिगेशंस होगी इंशाल्लाह वो जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी। मैसेज ये है कि के इलेक्ट्रिक एज ए कंपनी वी आर रेडी टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रीज। हम तकरीबन पिछले 10 साल से हमने इंडस्ट्रीज को जो है वो लोड शेड फ्री इनको अनाउंस किया हुआ है। हम इंडस्ट्रीज पे लोड शेड नहीं करते। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम फैसिलिटेट करें एज पर द विजन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो डायरेक्टिव्स हैं और जो इसके हवाले से जो इश्यूज जिनके ऊपर बात की जा रही है इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस सिटी। अच्छा, ये दो एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेबिलिटी पे जरा लोग जो हैं दे वांट टू डू इट। इट्स कॉस्ट का इश्यू, बट कहते हैं कि ऑब्वियसली इतना इसके जर्स आते हैं तो इनकी जो स्पेशली टेक्सटाइल की चीजें हैं वोल्टेज पावर आती है ना, तो हमारा जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस। अब आप मेरी डेनम में जैसे या और डाइन में है तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। सही है। उसमें 1000 मीटर अंदर है डिप है और डाइज में, और पता चला बिजली गई। अब वो जो 1000 मीटर है वो ओवर हेड होकर जीरो। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपने कोई डिपार्टमेंट बनाया है इंडस्ट्रियल के गैस में? हमें पता है मैंने जैसे मेंटेनेंस चलती रहती है। ठीक है, हमारे जो फीडर्स लेवल पे पीएमटी लेवल के ऊपर उनको रेगुलर मेंटेन किया जाता है। इनका मसला सॉल्व करने के लिए बिकॉज जनरल मेंटेनेंस तो आपकी चलती रहती है, लेकिन इनका जो खासतौर पे इंडस्ट्रियल हर इंडस्ट्री की सेंसिटिव होती है, उनका एक सेंसिटिव। हैव यू डेवलप एनी खास कोई कमेटी जो कि टेक्सटाइल सेक्टर को जो इलेक्ट्रिसिटी गैस कनेक्शन जा रहे हैं उसमें क्या स्टेबिलिटी बरकरार रखनी है? गॉट अ बिजनेस जो बेसिकली हमारे बिजनेस यूनिट के लोग उसको प्रॉपर देखते हैं। हर एसोसिएशन उनके साथ रेगुलर डिस्कशन चल रही हैं कि अगर इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं उनको एमिकेबली कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हमें देखने की जरूरत है कि हम एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और उस रेगुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर जिस तरह से बाकी मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को इंश्योर किया जा रहा है, हम भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो भी इश्यूज हाईलाइट किए जा रहे हैं उनके बावजूद मैक्सिमम उसमें फैसिलिटेट करें। मैसेज यही है जो मैंने आपको बाकी कहा कि बेसिकली एज ए कंपनी वी स्टैंड रेडी बेसिकली टू सपोर्ट इंडस्ट्री। और उसके अंदर जहाँ पे ये थोड़े बहुत मसले आते हैं इंशाल्लाह विल ट्राई आवर मैक्सिमम कि इनको रिजॉल्व करें, इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करें। दे आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, वी अंडरस्टैंड दैट एज ए कंपनी। और इसको सपोर्ट करना हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है। और हमारे जो एक्शन है जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग इंडस्ट्रीज को हमने लोड शेड फ्री अनाउंस किया हुआ है, राइट। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह के मसाइल ना आए और इसमें रेगुलर लिजान होता रहता है दोनों साइड्स पे। कभी कोई मसला आता है
اب پریورٹی بیسس کے اوپر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے اس کو ایشو کو ریزالو کرنے کی. ٹھیک ہے, بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ آپ انڈسٹریلسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے اپنا کاسٹ آف پروڈکشن ہٹا کے آپ سے لے لیں, اور ان کو تو چلیں ان کے پاس تو ایمپل ڈیمانڈ ہے تو کسی کو بھی دے دیں گے, تو یہ پرائرٹی سیکٹرز کو دے دیں گے, لیکن ان کی انڈسٹری بند ہوئی تو پھر یہ نہ آپ کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ ان کی چپ اڑی ہے, ہی کین ناٹ ہولڈ یو اکاؤنٹیبل فار دیٹ, دیر از نو کانٹریکٹ بائی وچ یو کین ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل, اینڈ دین نیدر آپ اس کے رسپانسبل ہوں گے, کسٹمر آپ کو مل جائے گا لیکن. سو اس پورے اگر آپ گیم تھیوری دیکھیں تو یو گیٹ ون مور کسٹمر, ہی گیٹس کسٹمر, ہی از اسٹک, انڈسٹریلسٹ از اسٹک. وانی صاحب واٹس یور ٹیک؟ بس یہ امپورٹنٹ ہے آئی تھنک کہ ہمیں ہولسٹکلی تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میرا جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ, کیپیسٹی اس وقت 12,000 میگا واٹ ایکسٹرا ہے اور 5,000 اور آ رہی ہے. کسی طریقے سے ہمیں پہیا جو ہے نا وہ اتنا بھگائیں کہ جو آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ پر یونٹ ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا 1.5 ٹریلین کا جو ہے نا وہ آئے گا آپ کا اماؤنٹ, وہ اگر ہم زیادہ بجلی استعمال کریں گے تو آپ کا وہ پر یونٹ کاسٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ کم ہوتا جائے گا. انڈسٹری کی طرف ہے, دیکھیں سی پیک کی بات ہے, اتنا زیادہ سی پیک کا شور تھا کہ کیا کچھ طوفان توپ چل جائے گی, ابھی تک کا ابھی تک کچھ بھی نہیں چلی ہے. ابھی تک تو جو پاور پروجیکٹس جو ہیں ان کی ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے سرکار کے اوپر, وہ ہے نہ ایس ای زیڈ کے اوپر کوئی کام ہوا ہے. کوئی ایس ای زیڈ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ چائنیز والے جو ہیں ایس ای زیڈ کے اندر آئیں گے, اپنی انڈسٹریاں لگائیں گے, اپنی جو ان کے پاس مشکلات ہو رہی ہیں وہ لگائیں گے, ان کی کاسٹ بڑھ گئی ہے کافی زیادہ, کاسٹ آف یہ یہاں تمام لگائیں گے, ایکسپورٹ کریں گے اور کنٹری کو ایکسپورٹ ہوگا. آج نمبر آیا تھا کہ کتنا ایک اماؤنٹ $5 بلین جو ہے نا پاکستان کمائے گا ٹولنگ کے لیے, ایک پیسہ نہیں کمایا. تو اب یہ ایس ای زیڈ جو اگر اتنی ساری بجلی آ گئی ہے کب کما نہیں ہوگا جو ہے نا. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. میں ابھی ایک کالم لکھ رہا تھا اس کے اوپر, منڈے کو چھپے گا انشاءاللہ, کہ دیکھیں ہمارا وابڈا میں جو ڈسکوز ہیں اس کے ان کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ایکچولی 23 سے 25% تک ہے. ہم کہتے ہیں 17% تک ہم لے آئیں گے. انٹرنیشنلی 7 سے 8% میکس ہے, وہ بھی لانگ فیز بنا کے ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے باہر. کیا آپ 7 اور 8% جو ہونا چاہیے اور 23% پہ TND لاسز ہیں یہ, اور 90% آپ کو ریسیویبل مل رہا ہے, جو بلنگ جتنی ہوتی ہے اس کا 90% مل رہا ہے. 10% جو نہیں دے رہا ہے وہ اس کی پیمنٹ کس سے لے رہے ہیں؟ ایماندار کنزیومر جو دینے والے ہیں. صحیح ہے نا. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی ٹیرف کو کم کرنا ہو تو پہلے تو خدا رہا آپ اپنے TND لاسز, یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے پر یہ چوری ہے, یہ تھیفٹ ہے. ایک چیز کنڈا ہے, یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں, اس کو انگلش میں TND لاسز کہتے ہیں. آپ 23-25% پہ نہیں, دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کے بعد ریکوری آپ انشور کریں, اور تیسری ایفیشینٹ پلانٹ لگائیں, اور چوتھی جو آپ فورننگ سائل جیسے آپ کر رہے تھے, اب اللہ کا شکر ہے کہ اب 2 یونٹ اینگرو کے تھر میں آپریٹ شروع ہو گئے ہیں نا. یہ وہی کر جس کے بارے میں کولے کا کہا جاتا تھا سلفر کنٹینٹ زیادہ ہے اور واٹر موئسچر زیادہ ہے اور اس سے نہیں بنے گا. اور آپ کو یاد ہو آج وہ بنا کیوں؟ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. وہ تیل کمپنیاں جن سے ہم 12 اور 13 بلین ڈالر کا سالانہ امپورٹ کرتے ہیں, وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئلے سے بجلی بنے, اور کوئی پالیسی کوئی فائل ہلنے نہیں دی ہے 70 سال میں. اللہ کا شکر ہے چند سالوں پہلے یہ چیز ہوا. ابھی تو یہ ہمارا انرجی کا ویٹڈ ایوریج کو آپ کو امپروو کرنا ہوگا. یہ ہمارا سب سے زیادہ ریجن. اسی پہ شہباز صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا, یہ جو TND لاسز ہیں اور ان اکاؤنٹڈ فار گیس ہو گئی, امپروومنٹ انفراسٹرکچر میں ہو گئی, اور نئی لائنیں بچھانا ہوگا, یہ SSGC کے کور مینڈیٹ میں اب آ گیا ہے. کیونکہ جس طرح سے سپیک کے پروجیکٹ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوں گے, دوسرے لوکل انڈسٹریلسٹ کے بہت پروجیکٹس ہیں جو کہ التوا کا شکار ہیں. واٹ از دا اسٹریٹجی آف SSGC ان دس ریگارڈ؟ دیکھیے UFG جو ہے نا ہمارے لیے تو آف کورس ون آف دا بگیسٹ پرابلم ایز فار کے الیکٹرک, اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو TND لاسز کہیں, لیکن یہ ہے میجورٹی آف اٹس چوری. ٹھیک ہے, مطلب ہمارے یہاں 3 فیکٹر ہے. ون از تھیفٹ, اندر از لیکیج, and the third one is measurement error. Now as an organization we are مطلب ہمارا سب سارا جو اس وقت ٹارگیٹ ہے وہ after customer service is this. مثال کے طور پہ لیکیج پہ we are doing a lot of rehabilitation, ہم نئی لائن بچھا رہے ہیں. ابھی آپ اس میں جہاں پہ ٹیل اینڈ کا گیس کا پرابلم ہوتا تھا وہ بھی سالو ہو رہا ہے. لیکیج اگر کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں آپ but you need to understand that 45,000 kilometers of pipeline ہمارا ڈسٹریبیوشن نیٹورک ہے, اور وہ پرانے زمانے میں بنا تھا, کہاں اس کے اوپر گھر بن گئے اس کے اوپر, بٹ اسٹل وی آر ڈوئنگ اے لاٹ آف ریہیب.
بٹ تھیفٹ کے لیے وی آر ڈوئنگ اس میں ہمیں الحمدللہ ہم وی ور ایبل ٹو ایک آرڈیننس پاس ہوا جس میں گیس تھیفٹ ایکٹ بنا وہ الٹیمیٹلی، جس میں گیس کورٹس بنے، گیس ہمیں پولیس اسٹیشن بنے. اس میں ہم بہت ڈیلیبریشن کر رہے ہیں بیکاز اور ہم نے کافی اس میں FIRs کاٹی ہیں، تھیفٹ میں پکڑے بھی ہیں. وی آر آلسو جو ہمارے فالٹی میٹرز ہے، دا تھرڈ ون وچ از دا میجرمنٹ ایرر. وہ جو فالٹی میٹرز ہوتے ہیں، اب وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑا پرابلم ہے کہ باقی جو سیوک کمپنیز ہیں وہ جا کے کھدائی کرتی ہیں اور اس میں ہماری گیس لائن پہ اس کو خراب کر دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں پانی، گٹر کا پانی یہ مل کے ہمارے میٹر میں چلا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ میٹر سلو چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے دو نقصان ہوتا ہے. آف کورس ایک تو ہمیں گیس کا نقصان ہو رہا ہے، اور جب ہم وہ میٹر چینج کرتے ہیں تو چونکہ کسٹمر کو عادت ہو چکی ہوتی ہے سلو میٹر کی، تو جب اس کو صحیح بل آنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سوئی گیس جو ہے ایکسٹرا چارج کر رہا ہے. سو وی آر ایکسٹینسولی چینج. حالانکہ ہم نے تو کووڈ کے زمانے میں بھی کام کیا اور ابھی تو بہت ایکسٹینسو کام کر رہے ہیں. اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ وی آر چینجنگ میٹر. مجھے یہ بتائیے کہ تین جو آپ نے ہائی لائٹ کیے، تھیفٹ، لیکیج اور میجرمنٹ ایرر، اگر فار ایگزامپل 1 ارب روپے کا یہ پورا مالیت میں بنتا ہے تو کتنا پرسنٹ تھیفٹ ہے، کتنا پرسنٹ لیکیج ہے اور کتنا میجرمنٹ ہے؟ دیکھیے ایگزیکٹلی بتانا ہے نہیں، اراؤنڈ بٹ 50 to 60% از تھیفٹ. میجر پارٹ از تھیفٹ. تو بالکل صحیح نے فرمایا کہ یہ کہنے کو اچھا لگتا ہے TND لاس از بیسکلی بیکاز مسئلہ بتاؤں کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو UFG ہے یہ سب ایکیومولیٹ ہو کے آپ کو آ جاتا ہے، جس پہ IMF بولتا ہے ان کو یا تو ان کی بہتر بناؤ یا پھر ریٹ بڑھاؤ، تو وہ بھی نقصان ان کو ہوگا، وہ بھی انڈسٹریلسٹ کو ہوگا. یا تو بہتر بناؤ یا ریٹ بڑھاؤ. آپ جتنا ٹائم آپ لگائیں گے پرابلم ان کو آ جائے گی. بمپ آنے والا ہے 5.63 روپیز کا پاور ٹیرف. IMF سے کمٹمنٹ کی ہم نے 2 فیسز میں اس کو ہم بڑھائیں گے تاکہ چیخیں آرام سے ایک تو آرام سے نکلیں، پھر ٹھنڈا کریں گے، پھر دوبارہ جب نارمل ہو جائے گا تو دوبارہ ایک جرک دیں گے. 5.637% بڑھانے کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کا ٹیرف از آلریڈی ہائیسٹ ان دا ریجن. آپ اپنی کمپیٹیٹیونیس سے روٹ کر رہے ہیں، اور پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں انڈسٹری آ رہی ہے، اسی وجہ سے کہ کیپٹیو پاور میں جنہوں نے پرانی نیچرل گیس لی ہوئی ہے ان کا یونٹ پھر بھی اس پرائز کے آس پاس ہے جو ہمارے کمپیٹیٹر کو انجوائے کرتے ہیں. آج میں آپ کو یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، بنگلہ دیش کی گیس کی قیمت ہم سے آدھی ہے. آدھی. اس کی ویجز بھی ٹاکا میں انٹرسٹنگ کوشچن. بنگلہ دیش میں یوٹیلیٹی جو گیس یوٹیلیٹیز ہیں ان کے UFG لاسز کتنے ہیں اراؤنڈ ریجنل؟ نمبر تو مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ. پاکستان کے مقابلے میں کیا سے کافی کم ہے، بیکاز یو ہیو ٹو لک ایٹ دی ایفیشنسی. لیکن بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا ٹیرف کیا ہے. جی صحیح نا، نقصان کے بعد بغیر نقصان کے دعا مانگ کے اس میں ہم نہیں پڑ رہا ہے. انڈسٹری کو جو ٹیرف مل رہا ہے وہ پاکستان سے آدھا ہے. اٹ از آن ریکارڈ. ٹھیک ہے. زبیر موتی والا تو بہت ایک چیز میں ایڈ کر دوں، میں آپ کے ذریعے کم از کم عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے میجرز ہم نے لیے ہیں، UFG ہمارا اس طریقے سے بڑھ رہا تھا بٹ ایٹ لیسٹ اسٹیبلائز ہو کے اب تھوڑا سا نیچے ہونا شروع ہوا ہے. سو اینڈ آف کورس اگر وہ اسٹیبلائز ہی ہو جائے تو کم از کم مومنٹم تو رکے، اور پھر مومنٹم سر وہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوارٹرلی آپ کو رپورٹ کرنے ہوں گے ان کو، ہے نا. 2001-2002 میں آئی واز پارٹ آف انسٹیٹیوٹ کاؤنسل اور انویسٹیگیشن کمیٹی میں تھا. تو کوئی SNGPL کی کوئی ایک انویسٹیگیشن تھی، کوئی اس کا تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت جو آپ کا UFG تھا، میں بات کر رہا ہوں سوئی ناردن کا، وہ تقریباً 2.2% تھا. آپ 2001-2002 کی بات کر رہا ہوں. 2001-2000 اور اب بڑھ کے جو ہے وہ 12% کے تقریباً 12 سے اوپر چلا گیا. میں خیال یہ ہے. ایک ڈسکورس کی بات کی تو ایک میں بینگ اے پارٹ فیڈریشن ایک ہماری بورڈ میٹنگ ہوئی تھی 24 مارچ کو، جس کے اندر ایک پورا پلان اس وقت پیش کیا جو CCOP کی میٹنگ ہے جو نیکسٹ ویک پلان کی ہوئی ہے. تو یہ 10 ڈسکورس ہیں. ڈسکورس کی اٹیمپٹ بہت پہلے ہو چکی ہے، 2015 میں بھی اٹیمپٹ ہوئی تھی بٹ اٹ واز اے فیل اٹیمپٹ. پولیٹیکل ویل نہیں ہوتی ہے. اس وقت جو ہے دھرنے کا ایشو آیا، قریب آ گئے تھے. فیسکو کے اوپر ہم نے اخباروں میں اس کے بڈ بھی لوگوں نے اپنا انٹرسٹ بھی شو کیا تھا. اینڈ دین اٹ ابورٹ. اب جو لیٹسٹ بات ہے کہ ایک تقریباً کمیٹی تھی جس میں ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آپ کے پاور سیکٹر اور نیفرا سب نے مل کے ایک پلان بنایا ہے
جس کے اندر یہ 10 ڈسکوز ہیں یہ پرائیویٹائز نہیں ہو گئی, یہ ایک کنسیشن ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور ایک جو ڈیفیکلٹ والے ہیں ان کو مینجمنٹ کنٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں. کنسیشن ایگریمنٹ جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30 سال کا ہے, اور مینجمنٹ کنٹریکٹ جو بہت ڈیفیکلٹ والے ہیں کویسکو اور جو آپ کا پاٹا والا ہے وہ ہے. یہ پورا پلان بورڈ نے ڈسکس کیا تھا 23-24 مارچ کی میٹنگ کو, اور اس کو اپروول دی ہے. اب یہ میٹنگ جو ہے CCOP کی نیکسٹ ویک جانی ہے, پھر ہم فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کریں گے. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر یہ بہت بڑا یہاں پہ ایک فگر مل جائے گا. دیٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. وی کمنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دا شو. عمران صاحب, جو TND لاسز کی بات ہو رہی تھی, تھیفٹ کنٹرول کی بات تھی, تھوڑی کے الیکٹرک کی کیس اسٹڈی تھوڑا بتا دیجیے ہمیں. سو کے الیکٹرک کے حوالے سے میں جسٹ کوئکلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اٹس اے ویری گڈ کیس اسٹڈی ایکچولی. جب پوسٹ پرائیویٹائزیشن, جب پرائیویٹائزیشن کے ٹائم پہ جو TND لاسز ورک اراؤنڈ 35%. آفٹر ریگرس ورک ود دا کمیونٹیز ہم اس کو 19% کے پاس لے آئے. ہمارا ٹارگیٹ ہے صرف اور مزید نیچے لے کے آئے, لیکن اب ان ایریاز میں ہم کام کر رہے ہیں جہاں پہ اس کو مزید نیچے لانا کافی مشکل ہے. اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے جو کیریٹ کی ایک اپروچ ہے اس کو استعمال کرنا شروع کیا, وچ از انگیجنگ ود دا کمیونٹیز. ٹھیک ہے, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سربلندی پروجیکٹ کے تحت ہم لوگ جو ایسے علاقے جہاں پہ تھیفٹ بہت ہائی ہے, ہم ان کمیونٹیز کو انگیج کرتے ہیں, ان کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ان کی بیسیکلی سوشو اکنامک فیبرک جو ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ تھیفٹ نہ کریں. اور جیسے اس میں ہم نے ایک بڑے نمبر کے ساتھ ہم نے لو کاسٹ میٹرز لگانے شروع کیے ان ایریاز کے اندر. وہاں پہ ہم لوگ صاف پانی کی پروویژن دے رہے ہیں, ہم لوگ میڈیکل فیسلٹیز جو ہے وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو لوکل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے ایک پروگرام لانچ کیا جس کا نام روشنی بازی پروگرام تھا, اور روشنی بازی پروگرام جو ہے یہ ہمارے سیفٹی امبیسڈرز ہیں جو کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کنڈا فیسٹڈ ایریاز کے اندر سیفٹی ایشوز آتے ہیں, آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں, ڈونٹ ڈو دس, رائٹ. سو ہم ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, انگیج کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید اویئرنیس کریٹ کریں. 19% ٹو بی ایگزیکٹ. ابھی کتنا آپ کا ٹارگیٹ ہے اگلے 1-2 سال میں, بیکاز اسٹل اٹس اے بگ نمبر, آلدو یو میڈ اے ہیوج امپروومنٹ. بائی دا وے کیا ٹارگیٹ, جیسے بیگ صاحب نے ابھی 17% کا نمبر بتایا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید نیچے لے کے آئیں جتنا لایا جا سکتا ہے. اس میں جو سب سے میں نے آپ کو پرابلم بتائی ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو جہاں پہ کراچی کی قریباً 2/3 آبادی رہتی ہے, مشکل علاقے ہیں, غریب علاقے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ. ان کی اکنامک کمیونٹی فیبرک بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر آپ کریں تو کیبل کا ایک پرپوزل تھا جس میں یہ کنڈا نہیں لگتا. اور میں جب KC کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ تھا 6 سال, ٹھیک ہے, اپروو کیا تھا, وہ سب کچھ ہو گیا تھا. اس کے ہمیں بتلائیں کہ کیوں نہیں موو. ہم لوگوں نے ایک بڑے لیول پہ ABC کا نیٹ ورک اس کو ہم نے لگایا ہے, لیکن آج انفارچونیٹلی میں بتا سکتا ہوں کہ اس کو بھی کمیونٹیز میں پنکچر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے بھی ابھی تک وہ ویری سیف نیٹ ورک, ویری ریلائبل. لاسٹ کامنٹ لاس کا ہوتا ہے تقریباً 3 ارب روپے کا امپیکٹ ہے. 1 ارب 1% از اپروکسیمیٹلی 3 بلین کا امپیکٹ آئے گا پروفٹ کے اوپر. آن دیٹ نوٹ 6 بلین ہے. آن دیٹ نوٹ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. عمران, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. شہباز صاحب, اٹ واز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو ایز آلویز. مرزا صاحب, ہمیشہ مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے. ناظرین, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, یہ آپ کی کمپنیز ہیں, یوٹیلیٹیز آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں, اس میں آپ کے ہی لوگوں سے لوگ ملازمت کرتے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو کمپلیکس پاور سیکٹر کا انفراسٹرکچر ہے, آپ کو ان کو امپروو کرنے کے لیے خود بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا ایز اے کمیونٹی. اگر یہ 19% اور 35% کے TND لاسز آ رہے ہیں تو یہ چور ہمارے اندر ہی ہیں. تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آپ کی اکانومی گرو ہو اگر آپ یہ بجلی اور گیس چوری کریں گے. وہ انہی اداروں پہ نقصان پڑے گا. یہ وہی IMF آپ کو بولے گا کہ یہی آپ کے ہی ریٹ بڑھا کے آپ سے ہی وصول کیا جائے. تو یہ سارا اکانومی میں اٹس اے زیرو سم گیم. یہ گھوم گھام کے آپ ہی کے پرسنل انکم کی پرچیزنگ پاور کو گرانے میں مددگار ثابت ہوگا اور آپ ہی کو انفلیشن کے طور پہ ہٹ کرے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کو ختم ہو چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.